بالأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها في مجلس الأشقياء ما رأيت إلا جميلا ثم اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ اور ہمارے سلسلہ گفتگو کی نوی کڑی ہے جناب زینب اور قرب الہی کے عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے۔ آج کی بات کا آغاز میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ 28 رجب کو جب مولا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو امام نے نکلتے نکلتے اپنا مقصد بیان کیا تھا جو آپ بارہا سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا تھا کہ دیکھو میں کوئی شر و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میرے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے میرے نانا کے امت کی اصلاح ہو جائے، کریکشن ہو جائے۔ اچھا، کریکشن کی راہ میں کیا کروں گا؟ میں 3 چیزیں کروں گا۔ اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں گا۔ دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا۔ اور تیسرا کام میں یہ کروں گا کہ میرے جد اور میرے بابا کی سنت کو، سیرت کو زندہ کروں گا۔ یعنی گویا امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں اس کے 3 ہی ہدف ہیں۔ ایک، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، دوسرا لوگوں کو ہر طرح کی برائیوں سے بچانا، اور تیسرا میرے جد اور میرے بابا کی سنت جو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے دوبارہ سے زندہ کروں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر کہیں جمع ہو رہے ہیں تو ہماری مجالس عزا میں بھی یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی مجلس عزا میں یہ 3 چیزیں نہ ہو، نیکی کی طرف نہ بلایا جائے، برائی سے نہ روکا جائے، اور ساتھ میں رسول کی سنت اور اہل بیت کی سنت نہ بیان ہو، تو پھر مقصد فرش عزا پورا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام اچھائی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے لیے نکل رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، ایک ایسا حاکم مسلمانوں پر قابض ہونے جا رہا ہے جس کے اندر دنیا کی ہر برائی پائی جاتی ہے، شراب کو بھی پیتا ہے، کھلے عام قتل و غارت بھی کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے خود یہ اعتقاد اور یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی دین بھی ہے، کوئی رسول بھی آیا تھا، اور اللہ نے کسی کتاب کو بھی بھیجا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ایک آئینہ لے جاتا ہوں، اس آئینے میں یزید کو اس کا چہرہ بتاؤں گا، کیونکہ میرا کام یہی ہے نا، اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ امام نے کہا میں اپنے ساتھ ایک آئینہ لے چلوں گا، اس آئینے میں یزید کو اس کی تصویر بتاؤں گا کہ اے یزید دیکھ، تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ سمجھ رہا ہے، تیرا چہرہ کتنا بدکردار اور کتنا بھیانک۔ یزید نے کہا کہ مجھے کسی اصلاح کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے کریکٹ کرنے کے لیے آئے گا میں اسے اس دنیا سے مٹا دوں۔ اور یزید نے کہا کہ حسین کو آنے دو، اور آئینہ حسینی جب میرے پاس پہنچے گا تو پہنچتے پہنچتے میں راستے ہی میں اسے توڑ دوں گا، نہ آئینہ رہے گا، نہ اس آئینے میں مجھے میرا برا چہرہ دکھے گا۔ میں کہوں گا یزید کو معلوم نہیں، حسین جب مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک آئینہ لے کر چلے تھے، کربلا پہنچتے پہنچتے حسین نے 72 آئینے تیار کر دیے۔
امام حسین علیہ السلام 72 آئینوں کے ساتھ کربلا پہنچے. پھر بھی یزید نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حسین کے ساتھ 72 آئینے ہو تو ہو، میں کربلا کے صحرا میں ایسی جنگ کروں گا کہ 72 آئینوں کو کربلا ہی میں توڑ دوں گا. پھر کوئی آئینہ مجھے میرا عیب نہیں بتائے گا. میں کہوں گا اے یزید تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، آئینہ جب تک ایک ہوتا ہے تو اس میں ایک عیب دکھتا ہے، اگر تم آئینے کو توڑو گے اس آئینے کے جتنے ٹکڑے زمین پر بکھریں گے ہر ٹکڑے سے تمہارا عیب نظر آئے گا. یزید نے کربلا میں 72 آئینوں کو توڑ کر یہ سوچ لیا کہ اب کوئی مجھے میرے عیب بتانے والا باقی نہیں ہے. یزید کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حسین نے 2 آئینے چھپا کر رکھے ہیں، ایک آئینہ زینب کا ہے، ایک آئینہ سجاد کا ہے. جب دربار یزید میں یہ 2 آئینے یزید کو اس کا چہرہ دکھائیں گے، حالت یہ ہوگی کہ یزید کا اپنا بیٹا اس پر لعنت کرتا ہوا نظر آئے. امام حسین علیہ السلام نے پوری تیاری کی تھی، اور پوری تیاری کے ساتھ یہ جو کربلا ہے نا، حادثاتی طور پر پیش آنے والا جو واقعہ نہیں ہے، بلکہ معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ. جب دربار میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ دربار شام میں مولا امام سجاد نے خطبہ دیا اور شہزادی جناب زینب نے خطبہ دیا. آپ نے سنا ہے بارہا. کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ کوفے میں اس لیے شہزادی نے چوتھے امام کو بولنے نہیں دیا کہ شہزادی چاہتی تھی کہ امام شام کے دربار تک پہنچے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیعت کا انکار کرے. اچھا، شہزادی نے بھی ایک خطبہ دیا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے بھی ایک خطبہ دیا شام کے دربار میں. اگر آپ دونوں کے ٹاپک کو دیکھیں گے، دونوں کے موضوع کو دیکھیں گے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں جو آپ سالوں سے سنتے ہوئے چلے آ رہے کہ شہزادی نے بھی ایک خطبہ دیا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے بھی جو ہے خطبہ دیا، تو مولا سجاد کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا اور شہزادی جناب زینب کے خطبے کا ٹاپک؟ مولا امام سجاد علیہ السلام نے کسی اور چیز کے حوالے سے گفتگو کی اور شہزادی جناب زینب علیہ السلام نے کسی اور موضوع پر جو ہے خطبہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے بیعت کا انکار کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے، تو پھر یہ الگ الگ موضوعات پہ گفتگو کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا امام سجاد کے خطبے کا موضوع تولا ہے اور شہزادی جناب زینب کے خطبے کا موضوع تبرہ ہے. اب ہمیں 1400 سال بعد بیٹھ کر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس میں کیا پڑھیں. دربار شام میں شہزادی اور امام سجاد نے بتا دیا دیکھو جب مجلس کرو تو اس میں تولا بھی ہونا چاہیے، تبرہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تولا ایسا ہو کہ اہل بیت کی صحیح معرفت دنیا کو ہو جائے، اور تبرہ ایسا ہو کہ جو نسل بنی امیہ کے کرتوتوں کو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح سے پہچانے. شہزادی جناب زینب نے تبرہ کیا اور امام سجاد علیہ السلام نے تولا. پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی عمل بے حکمت نہیں ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے تولے کو کیوں سلیکٹ کیا اور شہزادی جناب زینب نے اپنے خطبے کے لیے تبرہ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس سوال کے جواب کو میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو تاریخ کے کچھ ورق پیچھے لے جاؤں گا. تاریخ کے کچھ اوراق پلٹنے پڑیں گے. اگر تاریخ کے ایک صفحے کو آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی نے تبرہ کیوں کیا اور چوتھے امام نے تولا کیوں کیا. دیکھیں سن 11 ہجری تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ظاہری طور پر مسلمانوں میں اتفاق بھی تھا. ادھر رسول اسلام اس دنیا سے گئے، اسی لمحہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. رسول کا جنازہ ابھی گھر میں پڑا ہوا ہے، کچھ لوگ ایک عین کے ساتھ ہو گئے، دوسرے لوگ دوسرے عین کے ساتھ ہو گئے. ایک عین شعور کے ساتھ رہ گیا، دوسرا عین شور مچانے کے لیے چلا گیا. جب یہ لوگ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر شور مچا کر واپس آئے تو صرف یہ واپس نہیں آئے بلکہ اسلام کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے واپس آئے. اب یہاں سے 2 طرح کا اسلام چلا، ایک محمد کا اسلام، ایک حکومت کا اسلام.
محمد کا اسلام اپنی تلواروں کو سیکل کر رہا تھا تاکہ زمینوں کو فتح کیا جائے، اسی وقت محمد کا اسلام گھر میں بیٹھ کر زمینوں کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جس وقت حکومت کا اسلام پوری دنیا میں اپنا نام پھیلانے میں مصروف تھا، اس وقت محمد کا اسلام خاموش بیٹھ کر گھر میں قرآن کو جمع کر رہا تھا۔ اب مجھے کسی خطیب کا جملہ ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ علی کی خاموشی بھی معنی خیز ہے، علی کا بولنا بھی معنی خیز ہے۔ جب علی 25 سال گھر میں خاموش بیٹھتا ہے تو قرآن کو جمع کر لیتا ہے، جب مجمع میں آ کر بولنے لگتا ہے تو نہج البلاغہ سامنے آتا ہے۔ مولا کائنات 25 سال خاموش رہے، حکومت کا اسلام اپنا کام کرتا رہا، محمد کا اسلام خاموش گھر میں بیٹھ کر قرآن جمع کرتا رہا۔ سوال، وہ علی جو 2 انگلیوں میں در خیبر کو اٹھا سکتا ہے، جس کی شجاعت معروف ہے، جس کے قصیدے بارہا رسول اسلام نے جنگوں میں پڑے ہیں، وہ علی اپنا حق چھینتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت و امامت کس کا حق ہے؟ خلافت و امامت مولا کائنات کا حق تھا۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے حق کو چھین لیا گیا تو پھر بھی مولا خاموش کیوں بیٹھے؟ ذہن میں سوالات ہے نا، بچے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کہتے کہ ایک طرف سے امام علی بہادر ہے، دوسری طرف سے امام علی کے حق کو چھین لیا گیا، تو مولا کائنات اپنے حق کو جاتا ہوا دیکھتے رہے، آخر کار کیوں گھر میں خاموشی اختیار کی؟ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تاریخ اسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، انشاءاللہ بڑی بات ہے چھوٹے واقعے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے بارہ سنا ہے کہ مولا کائنات کے دور حکومت میں مولا کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں، سنا ہے نا آپ نے واقعہ؟ 2 عورتیں ایک بچے کے ساتھ آتی ہیں، دونوں عورتیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ مولا کائنات نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن دونوں ڈٹی رہی، دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ مولا نے آخر میں جناب قمبر سے کہا کہ قمبر تلوار لے آؤ۔ اب جیسے ہی تلوار کا نام سنا، جو اصلی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے یہ کہا کہ مولا بچہ میرا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، بچہ آپ اس عورت کے حوالے کر دیجئے۔ میں کہوں گا اگر علی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا، تم نے تو آسانی سے کہہ دیا، دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، 2 لوگ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو ڈٹا رہتا ہے حق اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اے محترمہ، اے خاتون، تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بچہ میرا نہیں ہے، کیا تو بچے کے بغیر زندہ رہ پائے گی؟ ہو سکتا ہے وہ ماں آواز دے کہ دیکھو ہمیشہ حق کو پانا کمال نہیں ہے، حق کو پالنا ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں حق میرا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا حق جو ہے سلامت رہے، وہ کسی بھی گہوارے میں پلے، میرا بچہ پروان چڑھے۔ اور اس خاتون کو علی پر پورا بھروسہ تھا اور اپنی مامتا پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ یہ تو نقلی ماں تو لے کے جائے گی، لیکن جب جب بچہ بیمار ہوگا، جب جب بچہ پریشان کرے گا، وہ مجبور ہوگی کہ وہ بچے کو لے کر میرے در پر آئے۔ بالکل اسی طرح سے مولا کائنات نے یہ فیصلہ کیا، ابھی میرے حق کو پانا ضروری نہیں ہے بلکہ اسلام کو پالنا ضروری ہے۔ ہاں رہی بات میرے حق کی، تو جب جب یہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے علی کو پکارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کتابوں میں محفوظ ہے، میں پوری تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب جب یہ لوگ مصیبت میں پڑے علی کو مدد کے لیے پکارتے نظر آئے، یہاں تک دوسرے خلیفہ نے علل اعلان یہ اعلان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب دیکھیے مولا کائنات نے 25 سال خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کو پتا ہے کہ اگر اس وقت علی تلوار کو نکالیں گے تو وہ اسلام جو 23 سال کی زحمتوں کے بعد دنیا میں ابھی ابھی پھیل رہا ہے، وہ پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو علی کی جگہ پر مسند
عہدے خلافت پہ بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ بھی خاموش نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی جب چور کسی چیز کو چراتا ہے تو پھر وہ چوری کو باقی رکھنے کے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہ لوگ بیٹھ تو گئے دوسرے کے مقام پر، لیکن ان لوگوں نے بھی دو طرح کی پلاننگ کی، کہا کہ ہم بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنا کمال نہیں ہے، ہم کو اس کرسی کو لمبے عرصے تک چلانا ہے۔ اگر لمبے عرصے تک ہمیں کرسی پر بیٹھنا ہے تو لوگوں کو کب تک ہم خواب غفلت میں رکھیں گے، کبھی نہ کبھی وہ بیدار ہوں گے۔ تو لوگوں کو سلائے رکھنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ اس وقت کی حکومت نے دو کام کیے۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، کہا کہ جتنے اہل بیت کے فضائل ہیں ان کو چھپا دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلا حربہ جو انہوں نے استعمال کیا، ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جتنے حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں جلا دو۔ لوگوں نے کہا رسول کے زمانے میں ہم نے اتنی محنت سے حدیثوں کو لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے آسانی سے ہم حدیثوں کو جلا دیں۔ کہا گیا نہیں، چونکہ ہمیں خوف ہے، اب تک رسول اسلام تھے، اگر دو چیزوں کو ہم پڑھتے تو رسول ہمارے سامنے بتا دیتے کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے۔ اب چونکہ رسول ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث دونوں کو زندہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مکس ہو جائیں، اور قرآن اور حدیثیں دونوں مکس ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ قرآن جو کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی، یہاں تک انہی کی صحیح صحیح کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ رات کے 12 بجے خلیفہ اول ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بنتے ہی رات کے 12 بجے اپنے بیٹی کے گھر جاتے ہیں، دخل الباب کرتے ہیں۔ بیٹی نے اندر سے پوچھا کہ اتنی رات میں کون ہے؟ باپ نے باہر سے جواب دیا بیٹی میں ہوں۔ بیٹی نے دروازے کو کھولا، کہا بابا جان رات کے 12 بجے آپ کو میرے گھر آئے ہیں؟ تو بابا نے کہا بیٹا میں سونا چاہ رہا تھا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں اس فکر میں تھا کہ کہیں اب قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، قرآن ہمارے درمیان سے چلا نہ جائے۔ تو اے بیٹی میں اپنے ساتھ 500 حدیثوں کو لے کر آیا ہوں، تمہارے گھر کے اندر جتنی رسول کی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کو باہر نکالو، ہم نے نہیں تحریر کیا، ان کی صحیح کتابوں میں یہ حدیث تحریر ہے۔ باپ اور بیٹی رات کی تاریکی میں حدیثوں کو لیتے ہیں، گھر کے پیچھے جاتے ہیں، حدیثوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میں کہوں گا اگر واقعاً آپ قرآن کے اتنے بڑے درد مند ہیں کہ آپ کو صبح کا بھی انتظار نہیں ہو رہا ہے، رات ہی میں آپ کے حدیثوں کو جلانا ہے، اگر حدیثوں کو جلانا مقصود ہوتا تو ساری حدیثوں کو جل جانا چاہیے تھا۔ لمبی داڑھی والی حدیث ایسے کی ایسی باقی ہے، مسواک والی حدیث ایسے کی ایسے باقی ہے، لمبا پیجامہ والی حدیث ایسے کے ایسے باقی ہے۔ اپنے مقصد کی حدیثوں کو رکھ لینا، اہل بیت کے فضائل کی حدیثوں کو جلا دینا، یہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے آپ کا مقصد قرآن کو بچانا نہیں ہے، اپنے کرسی کو بچانا ہے۔ اور عمر لانا اور ابو بکر لانا اور عمر لانا اور عثمان لانا اور معاویہ لانا اور یزید لانا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری۔ اور یہاں تک انہوں نے احادیث کو چھپایا، یہاں تک احادیث کو جو ہے چھپایا اہل بیت کے۔ بولنا جرم تھا، لکھنا جرم تھا، اگر کوئی بولنا چاہے تو اسے بڑی بڑی سزائیں ہوتی۔ یہاں تک کہ شام میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ علی کا نام اپنے زبان پر لکھ رہا ہے۔ اگر کوئی چاہنے والا اپنے بچوں کو علی کے فضائل سے آشنا کرانا بھی چاہتا تو وہ اس بات کے انتظار میں رہتا گھر میں کوئی نہ رہے، کیونکہ خادموں پر بھی بھروسہ نہیں، بیوی پر بھی بھروسہ نہیں۔ جب سب گھر سے چلے جاتے اپنے بچے کو بلاتا، سارے گھر کے پردے لگاتا، اور اکیلے ہونے کے باوجود بیٹے کے کان میں جا کر یہ بھی نہیں کہ علی نے کہا، یہ کہتا کہ ابو زینب نے کہا، تھوڑا سا۔ اسی لیے اتنا جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا اور احادیث کو اتنا چھپایا گیا کہ جب 40 ہجری شام والوں کو یہ بتایا گیا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے ہیں تو شام والے تعجب کر رہے تھے، علی کون ہے؟ علی
فاطمہ کا باپ ہے یا بھائی ہے، چونکہ ان کو یہ بھی پتا نہیں، اور یہ تعجب کر رہے تھے علی جو ہے مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ پھر کوئی مسلمان کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ علی مسجد میں حملہ کرنے کے لیے گئے ہوں اور مسلمانوں نے علی کو مار دیا۔ یعنی 30 سالوں میں ان لوگوں نے اتنا اہل بیت کے فضائل کو چھپایا کہ اب لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ کیا ہے۔ اور اسی لیے جب چوتھے امام بازار شام سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، جیسے امام کو دیکھتا ہے کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا، خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ مولا امام سجاد نے کہا کہ اے مسلمان تھوڑی دیر میرے قریب آ۔ وہ آیا، امام نے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تو قرآن پڑھتا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، تم سے قرآن کا کیا لینا دینا؟ چوتھے امام نے کہا لینا دینا بعد میں بتاؤں گا، تو مجھے بتا کیا تو نے قرآن میں سورہ احزاب میں آئے تطہیر کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ مولا نے کہا وہ آئے تطہیر میں جس اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں میں تعجب سے دیکھا۔ پھر مولا نے کہا کیا تو نے قرآن میں آئے اطعام کو پڑھا ہے؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا؟ کہا ہاں میں پڑھا ہے۔ کہا جس خاندان نے مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلایا ہے وہ کسی اور کا خاندان نہیں بلکہ میرا خاندان ہے۔ کیا تو نے قرآن میں آئے ولایت کو پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ جس نے حالت حکوم سائل کے حوالے انگوٹھی کی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا دادا علی۔ اب وہ جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو ذلیل کیا، جیسے ہی اہل بیت کے فضائل سے آشنا ہوتا ہے امام کے قدموں پر گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا معاویہ اور اس کے بیٹے نے ہمیں تاریکی میں رکھا تھا، ہمیں بتایا نہیں تھا کہ جو کربلا میں لایا جا رہا ہے وہ اہل بیت ہے، بلکہ ہمیں کہا گیا کہ کوئی باغی ہے، کوئی بغاوت کرنے والا ہے جسے ہم شہید کر کے اسے اسیر بنا کر لائے۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ پہلا کام کیا کیا حکومت نے؟ اہل بیت کے فضائل کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، اور اپنی حکومت لمبی چلانے کے لیے دوسرا کام کیا۔ دوسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ اپنی اصلیت کو چھپایا اور اپنے چہرے پر اسلام کا ایک باریک نقاب پہن کہ اصلی چہرہ سامنے رہے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا لمبی حکومت اگر کھینچنا ہے تو دو کام، ایک اہل بیت کے فضائل کو دفن کر دو، دوسرا ہمارے چہرے پر اسلام کا ایک نقاب چڑھا دو۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ جو اصلی احادیث تھی ان کو مٹا دیا گیا۔ حوض علمیہ میں جو پورا سبجیکٹ ہوتا ہے منع تدوین حدیث پڑھایا جاتا ہے، مفصل جو ہے ایک سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے احادیث کو لکھنے سے منع کیا گیا، کس طرح سے دوسروں نے نقلی حدیثیں جو ہے گڑھی، اور کس طرح سے لوگوں نے جو ہے خلفاء کے بارے میں جھوٹے قصیدے پڑھے اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ آج تو کتابوں میں مکس ہو گئی نا، اچھی چیزیں بری چیزیں ساری مکس ہے۔ کون سا فارمولا ہے جس پر ہم چل کر پرکھ سکے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے؟ تو اہل بیت کے فضائل کو چھپا دیا گیا، اپنے فضائل میں جھوٹی حدیثیں گڑنا شروع کر دیا، اور اسی لیے رسول کی اکلوتی بیٹی سے ان کی صحیح کتابوں میں صرف 6 حدیثیں نقل ہیں، اور جو رسول کے گھر میں 4 دن رہی ایسی خاتون سے 18,000 حدیثیں نقل کی گئی۔ اور مشہور راوی جو خریدا ہوا تھا ابو ہریرہ، آپ نے 12 نام سنا ہے، اس نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے فضائل میں ان کی شان میں احادیث کو گڑھ دیا۔ آج جو اہل سنت کہتے ہیں کہ بھیا ان کی شان میں بھی احادیث ہیں، وہ اس روٹ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں کہ کہاں سے احادیث، کس کی احادیث چھپائی گئی اور کس کی شان میں احادیث کو گڑا گیا، جھوٹی جھوٹی حدیث۔ جب شام میں وہ وقت آیا کہ اہل بیت کے فضائل سے لوگ اب آشنا نہیں ہیں، کیونکہ بالکل یہ کام کیا گیا ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو کیا کر دیا جائے، چھپا دیا جائے۔ اور دوسری طرف سے ان لوگوں نے اپنے لیے قصیدے گڑھے، جیسے کردار ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرے خلیفہ کے دور میں جو کچھ مسلمانوں نے دیکھا ہوگا، خود کوفہ والے جو امام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے
دیکھیے کبھی کبھی انسان کو عدالت کی حکومت پسند نہیں آتی جب تک وہ جو ہے غیر عدالتی نظام میں زندگی بسر نہیں کرتا، چونکہ وہ خود جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اسے ویسی حکومت چاہیے۔ علی کی حکومت انہیں راست نہیں آئی، وہ علی کی حکومت جو 4 سال کی مدت میں ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے کوفہ والو بتاؤ کیا میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو؟ ایسے حاکم کی حکومت لوگوں کو راست نہیں آ رہی ہے، اور وہ حکومت جو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دیکھی ہے کہ جب کوفہ میں تیسرے خلیفہ کا یہ جو ہے گورنر خالد جو ہے گورنر بن کے جو ہے گیا، تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ زمانے کی جتنی بدماشیاں تھی، جتنی گندگیاں تھی، جتنی بری چیزیں تھی، ساری کی ساری اس شخص کے اندر بھری ہوئی۔ رات بھر اسے پانی کی جگہ جو شراب کا سوئمنگ پول بنایا، رات بھر سوئمنگ پول میں شراب کے دیتے رہتا، صبح عطر لگا تھا، نماز پڑھانے کے لیے پہنچا، اور دن رات کوفے کی عورتوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ یہ جو ملعونہ جو مولا کائنات کے قتل کا سبب بنی، جس نے ابن ملجم سے کہا تھا کہ اگر تو علی کے سر کھلائے گا تو میں تیرے نکاح میں آؤں گی، یہ ملعونہ کا کام ہی یہی تھا۔ جب بھی وہ کسی حاکم کو دیکھتی، چونکہ اس کا خواب یہ تھا کہ کسی طرح سے میں تخت پر پہنچ جاؤں۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں گھر میں کنواں تھا، اس کے کنویں میں منہ ڈالتی تھی اور ایک اپنی حسرت کو ظاہر کہتی تھی کاش میں ام المؤمنین ہوتی، کاش میں ام المومنین ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے حکومت کا شوق تھا، اگر میں رسول کی بیوی ہوتی تو پھر میں دنیا پر حکومت کرتی۔ تو ایسے ایسے لوگوں نے حکومت کی جو شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، جو عورتوں کے عشق میں گرفتار تھے، اور جو صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا رہے تھے۔ اسی ملعون نے جب صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، اور لوگوں نے آ کے کہا تمہیں کیا کر رہے ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تمہیں 4 پڑھا دی، تو یہ ملعون کہتا کہو تو اور 2 4 پڑھا دی۔ جمعے کی نماز جو ہے بدھ کو پڑھائی جا رہی ہے، کیوں؟ چونکہ لوگوں کو اصلی اسلام سے دور رکھ دیا گیا، اہل بیت کے فضائل کو دفن کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی شان میں جھوٹے قصیدے گڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اپنے بحث کی طرف واپس آ رہا ہوں، اگر سمجھ آ گئی ہو بات آپ کے، کہ دربار یزید میں امام زین العابدین نے تولا پر خطبہ دیا، شہزادی جناب زینب نے تبرہ پر خطبہ دیا، یعنی یزید اور اس کے آباء و اجداد نے 40 سال جو محنت کی تھی، دربار میں شہزادی اور آپ کے بھتیجے نے چند لمحوں میں اسے برباد کر دیا۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا 40 سال سے تمہارے بابا تمہارے دادا کے فضائل کو یہاں چھپایا گیا ہے، اور بنی امیہ نے اپنی شان میں جھوٹے قصیدوں کو گڑا ہے۔ اے بیٹا سید سجاد چلو ایک کام کرتے ہیں، تم اپنے خطبے کا موضوع تولا رکھنا، میں تبرہ رکھوں گی، تم اپنے خطبوں کے ذریعے سے جو فضائل انہوں نے چھپانے چاہے ہیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ رہی یزید اور اس کے خاندان کے نقاب کی بات، ارے میں اپنے خطبے میں صرف ایک بات کہوں گی، یبنت طلقا، اے غلام زادے، یزید کے چہرے سے خود بخود نقاب اتر جائے گا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں جو خطبہ دیا اس کا موضوع تولا تھا۔ اب دیکھیں امام نے صرف اپنے آپ کو پہچانوایا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں جو ہے جناب ابراہیم کا بیٹا، میں جناب اسماعیل کا بیٹا۔ میں کہوں گا مولا بنی امیہ نے صرف آپ کے باپ دادا کے فضائل کو چھپایا تھا، زمزم کو وہ بھی مانتے ہیں، صفا کو وہ بھی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو وہ بھی مانتے ہیں، تو آپ کو شروع کرنا چاہیے تھا میں علی کا پوتا، میں حسین کا بیٹا۔ آپ خطبے کو یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں کہ میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا؟ ہو سکتا ہے کہ امام آواز دے کہ دیکھو دربار یزید میں جو مجمع ہے وہ صرف شامیوں کا مجمع نہیں ہے،
بلکہ یزید نے یہود و نصارہ کو بھی بلایا ہوا ہے. میں ساتھ میں ان کو بھی اعلان کر رہا ہوں، دیکھو جو ہتھکڑیوں میں گرفتار ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی ابراہیم کا پوتا. مولا امام سجاد نے وہاں سے تعریف شروع کی، پھر اس کے بعد آتے آتے اپنے نانا رسول کے فضائل کو بیان کیا، پھر خطبے میں آگے آتے آتے کہا کہ دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تیروں کو پھینکا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 بیعتیں کی. مولا امام سجاد نے درباری جہاں سے کوشش کی گئی کہ 40 سال علی کے فضائل کو چھپایا جائے، دشمن کے گھر میں کھڑے ہو کر امام سجاد علیہ السلام اہل بیت کے قصیدے کو پڑھ رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام دربار یزید میں کھڑے ہو کر اپنے دادا کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اور شہزادی جناب زینب یزید کے گھر میں کھڑے ہو کر للکار نہیں ہے. زینب کا خطبہ نہیں تھا بلکہ ظلم کے رخسار پر صبر کا تماچا تھا. پوری بنی امیہ پر زینب کا ایک بھرپور وار تھا. جناب زینب نے خطبے میں بنی امیہ اور اس کے پورے خاندان پر وار کیا. پہلا جملہ جناب زینب نے کہا کہ اے غلام زادے. دیکھیے جیسے ہی جناب زینب نے غلام زادہ کہا لوگ پریشان ہو گئے. جو وی آئی پیز آئے ہوئے تھے، جو 700 کرسی نشین ہر ملک سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سوچنے لگے ابھی تک ہم نے سنا دربار میں جہاں بھی جاتے تھے یزید کو لوگ امیر المومنین کہتے تھے، ذل الہی کہتے تھے. دربار کا ماحول اتنا خوفناک تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. ایسے دربار میں کچھ قیدیوں کو لایا گیا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. یہ اسیر ہوتے ہوئے وہ کون سی خاتون ہے کہ جس کے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت ہے کہ جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، ایسے ماحول میں ایک اسیرن بیوی یہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہی ہے کہ تو غلام زادہ ہے. تاریخ نے تحریر کیا، وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ تاریخ میں اتنا جگر کس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ یزید جیسے ظالم بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے غلام زادہ کہے. مسلمانوں نے تھوڑی دیر فکر کی، ان کے سمجھ میں آ گیا تاریخ میں جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے 2 ہی شخصیتیں ہو سکتی ہیں. مرد ہوں گے تو علی ہوں گے، عورت ہوگی تو علی کی زینت زینب. درباری یزید نے پورا خطبہ دیا. اچھا مجھے یہیں پر روک کر ایک مثال کا سہارا لیں. آپ جب مولانا لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں سال بھر میں مجالس وغیرہ پڑھنے کے لیے، اگر کوئی مولانا چاہے کہیں مجلس پڑھے تو مجلس پڑھنے والے کے لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کچھ باتوں کا خیال رکھنا. جو مجلس پڑھنے والا ہے اسے کچھ باتوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلا خیال اسے یہ رکھنا ہے کہ اس کا کھانا پینا اچھا. اگر اس کی ڈائٹ صحیح نہیں ہوگی تو وہ گول صحیح سے نہیں پائے گا. انسان اچھا کھائے گا تو اسے طاقت ملے گی. جب طاقت ملے گی تو کیا کرے گا؟ وہ اچھے سے بیان کرے گا. تو پہلی تاکید یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اچھا سا کھائیں گے. انشاءاللہ میری زوردار آواز سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بھائی اچھا ہی کھلا رہے ہیں. تو پہلے ڈائٹ اچھی ہو. اچھا کھائے گا انسان تو کیا کرے گا؟ اچھا بولے گا. دوسرا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اچھا کھاؤ لیکن کوشش کرو کہ اچھا پہنو. مثال طور پر یہاں بٹن میرا ٹوٹا ہوا ہے تو لوگوں کی ساری توجہ میرے بٹن پر رہے گی، میں کیا بول رہا ہوں وہ کوئی سنے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ آپ اچھا کھاؤ. دوسرا آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے.
تیسرا ہمیں بتایا گیا کہ جو مجلس پڑھ رہا اسے چاہیے کہ وہ اندازے کافی آرام کرے. اگر آرام نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا, ذہن کام نہیں کرے گا, تو میں بولنا کچھ چاہوں گا, یہاں آ کر کچھ اور بول کے چلا جاؤں گا. تو آپ کا ڈائٹ اچھا ہو, آپ کا لباس اچھا ہو, اور آپ آرام کریں. اور چوتھا, خیال رکھیں کہ آپ بیمار نہ. بیمار انسان بولے گا وہ طاقت نہیں رہے گی, وہ انرجی نہیں رہے گی, ہے یا نہیں؟ یعنی خطیب کو اپنی خطابت کامیاب رکھنے کے لیے جن اصولوں پر چلنا ہے, پہلی چیز ڈائٹ اچھا ہو, لباس اچھا ہو, آرام کرے, بیمار نہ ہو, اور پانچویں اور امپورٹنٹ چیز مجمع اس کا پسندیدہ ہو. میں یہ مجلس اچھا پڑھوں, آپ سب آپس میں باتیں کرتے رہے تو میں پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا جب آپ کی توجہ میرے طرف نہ رہے. اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے, پڑھوائی جاتی ہے. اگر آپ لوگ جتنا سامنے سے جو ہے ریاکشن ہوگا ویسے یہاں سے جو ہے میٹر نکلتا جائے گا. تو پانچ چیزیں, خطیب کی ڈائٹ اچھی ہو, خطیب کی ڈائٹ اچھی ہو. سب مل کے بابا سے بلند سلوات پڑھیے, تھوڑا آگے آ جائیے. خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. اچھا, اگر یہ خطیب چاہتا ہے کہ اس کی خطابت کامیاب رہے تو اسے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, اسے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے, اسے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اسے بیماری سے بھی دور رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابھی میرے ہاتھ میں درد ہو جائے, میں اٹھا نہیں پاؤں گا. اور اسے ایسا مجمع ملنا چاہیے جو اسے پسند کرے, اس کی باتوں کو سننا چاہے. اگر یہ پانچ کنڈیشن کسی خطیب میں جمع ہوتے تب کہیں جا کر وہ مجلس کو پڑھ پاتا ہے. اب ذرا عظمت زینب کا اندازہ لگائیے. زینب دربار یزید میں خطابت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. خطابت کی کوئی شرط بھی سازگار نہیں ہے. زینب نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. زینب کا لباس ایسا ہے کہ سب سے چادر چھین لی گئی ہے. زینب کو کئی دن سے آرام نہیں ملا ہے. زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہے بلکہ رسیوں میں گرفتار ہے. اور زینب جس مجمع سے خطاب کر رہی ہے وہ مجمع آپس میں باتیں بھی کر رہا ہے. زینب اور اس کے خاندان کی دشمنی کا اعلان بھی کر رہا ہے. عام حالات میں خطابت کرنا اور ہے, دشمن کے گھر میں خطابت کے شرائط نہ ہوتے ہوئے جو دشمن کے سامنے خطابت کرنا اور اپنے حقائق کو دنیا کے سامنے پہنچا دینا, یہ علی کی بیٹی زینب ہی کا کمال ہے. لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. نعرہ حیدری. یہ علی کی بیٹی زینب کا کمال ہے کہ جو دشمن کے گھر میں کھڑے ہو کر اس طرح سے بات کر رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ جو آزاد ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے, جو قیدی بن کے آئی ہے وہ آزادوں والی گفتگو کر رہی ہے. دربار یزید میں ایسے لگ رہا تھا گرفتار تو یزید ہو گیا, بی بی زینب آزاد ہو گئی. شہزادی نے خطبہ دیا, اس کا اثر کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں میں اثر یہ ہوا کہ یزید کا اپنا بیٹا یزید کے تخت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس تخت سے مجھے آل محمد کے خون کی بدبو آ رہی. بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ شہزادی نے صرف خطبہ نہیں دیا, شہزادی کے اندر بات کو اثر کرنے کے شرائط پائے جاتے. میں لازمی خطابت کے شرائط کو پورے اپلائی کر کے یہاں کے بیٹھ جاؤ, اثر نہیں ہوگا. اس کی ایک اساسی شرط ہے, جب تک اساسی شرط نہیں ہوگی تب تک آپ کی بات سامنے والے تک نہیں پہنچے. جو شہزادی خطبہ دے رہی تھی, 700 کرسی نشین جو ہنستے ہوئے آئے تھے, کچھ ہی لمحوں میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل رہے. کوئی مجمع آ جائے جو آپ کے خلاف ہو, آپ کے کچھ منٹ کے اسپیچ سے وہ روتا ہوا واپس چلا جائے, یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ آسانی سے نہیں ہوتا. دیکھیں, بات کو اثر
बहुत सारी चीजों का इसमें मुदाखलत है। सारी चीजों को छोड़ते हुए मैं सिर्फ एक चीज की तरफ जो है आपको ले जाना चाहूंगा, और इंशाल्लाह यही आज की मेरी आखिरी बात। देखिए, जब आप बात करते हैं ना, हर कोई जालिम के सामने खड़े होकर हक को बयान नहीं कर सकता। जब हम छोटी छोटी चीजों में हक को बयान करने की ताकत नहीं है। यही मैं देखूं कोई जुल्म हो रहा है तो मेरे अंदर जुरात चाहिए कि मैं खड़ा हो जाऊं, कहूं कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं। ये हक बोलने के लिए हर कोई हक को बोल नहीं सकता। हर किसी के अंदर ये जुर्रत आ नहीं सकती कि वो हक को जाहिर करे। बहुत सारी वजूहात है। एक वजह यह है कि जब इंसान के पेट में हराम चला जाता है तो हराम का असर यह होता है कि उसके अंदर हक बोलने की ताकत चली जाती है। हराम का लुकमा जैसे पेट के अंदर जाता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, उसके अंदर हक बोलने की ताकत चली जाती है। वो कहता है फिर मुझे क्या लेना, मैं बोलूंगा तो कौन सा करेक्शन होने वाला है, मेरे एक के बोलने से क्या होगा। बहुत सारी चीजें उसके जहन में आती है। खुलासा ये कि अगर माले हराम किसी के पेट में चला जाता है तो उसकी तासीर ये होती है कि वो हक बोलने की ताकत को खो देता है। अब हराम माल का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का चुरा कर लाऊं, हम सोचते किसी का गस्ब करके लाऊं, नहीं। अगर आप खुम्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी हराम माल है। आम इंसान का चुराना अलग बात है। आप अहले बैत के माल को चुरा कर खा रहे हैं फिर कह रहे हैं कि मैं हलाल खा रहा हूं, नहीं हो सकता। और अक्सर जब हम खाते हैं कहते हैं नहीं भाई हम जो है नॉन जो है मुस्लिम के रेस्टोरेंट्स में नहीं खाते हैं, हम ये देखते हैं कि मुसलमान का हो, हलाल का लेबल रखा हुआ हो। देखिए, सिर्फ कपड़ा देखकर खाने का नाम माले हलाल नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट पे जाने से पहले आपके पॉकेट में भी देखें कि ये जो यहाँ पड़ा हुआ है वो हलाल से आया हुआ है या हराम से आया। सिर्फ वहां जाकर कपड़ा देखने से नहीं होता। कपड़ा लाख भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ हो, लेकिन जेब में हराम पड़ा हुआ है तो हराम की तासीर दिखाता ही है। और हराम की पहली तासीर ये कि जब हराम पेट में चला जाता है तो इंसान हक बोलने के पावर, हक बोलने की ताकत को खो देता है। अब मैं एक वाकई की तरफ चलूंगा। जब एक काफिला बाजार कूफा और शाम से गुजर रहा था, आपने मसाइब में बारहा सुना है कि अहले बैत ने हरम पर सदके की खजूरें फेंकी। आपने सुना है कतीबों से। अच्छा, सदके की खजूरें फेंकी जा रही थी तो जनाबे ज़ैनब ने क्या कहा था, सदका हम अहले बैत पर क्या है, हराम। मैं कहूंगा बीवी सदका आप अहले बैत के घर वालों पे जो है हराम है, लेकिन आपके साथ जो भूखे प्यासे बच्चे हैं वो सिर्फ अहले बैत के घराने के नहीं हैं, असहाबे हुसैन के भी बच्चे हैं। आपके बच्चों को बचा लें, कम से कम जो असहाबे हुसैनी के बच्चे कई दिन से भूखे प्यासे हैं, आप उनको सदके की खजूरें खाने दीजिए। हो सकता है बीवी आवाज दे कि देखो करबला से पहले ये अलग अलग असहाब के बच्चे थे, करबला के बाद ये सब हुसैन के बच्चे हैं। करबला के बाद अब जुबैर का बच्चा नहीं है, अब हबीब का बच्चा नहीं है, ये सारे बच्चे हुसैन के बच्चे। अच्छा, दूसरी बात, बीवी सदका आप अहले बैत पर हराम है, लेकिन खजूरें जो छतों से फेंकी जा रही हैं इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये सदके ही की है, सिर्फ खजूरें फेंकी गई। ठीक है, यहाँ पर रुककर मैं शहजादी जनाब ज़ैनब के हवाले से किताबों में एक हदीस मिलती है कि जब शहजादी मदीने में जिंदगी बसर कर रही थी तो एक दिन शहजादी अपने भाइयों के साथ बैठी हुई थी। आपके एक भाई ने रसूल इस्लाम की एक हदीस सुनाई, दूसरे भाई ने एक हदीस सुनाई। उसके बाद शहजादी ने कहा, अरे भैया अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं भी नाना की एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। भाइयों ने इजाजत दी, बहन ने हदीस पढ़ना शुरू किया। हदीस का तर्जुमा बयान करूंगा। शहजादी ने कहा कि हलाल भी मुअय्यन है, हराम भी मुअय्यन है। यानी शरीयत ने बता दिया है कि हलाल कौन सी चीजें है, हराम कौन सी है। शहजादी ने कहा वो बैनहुमा अल मुतशाबहा, हलाल और हराम के दरमियान कुछ मुश्तबह चीजें होती हैं जिनके बारे में ये मालूम नहीं है कि हलाल है या हराम है। और शहजादी ने इस हदीस में कहा
انسان کو کمال اسی وقت حاصل ہوگا صرف حلال پہ عمل کرنے سے، حرام سے رک جانے سے کمال حاصل نہیں ہوگا، بلکہ شہزادی نے کہا اگر انسان کمال کو چاہتا ہے تو انسان کو ان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے شریعت نے اجازت دی ہے، انسان کے اوپر جان جا رہی ہو، شراب کے 2 قطرے آپ اپنے منہ میں ڈال کر جان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ جو اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ حرام آپ کے پیٹ میں اثر نہیں کرے گا، نہیں نہیں، شراب جائے گا، اس کا جو اثر ہے وہ بتائے گا، کیونکہ مجبور ہے آپ اثر کو لے رہے ہیں، لیکن اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا، کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، آپ کو پنش نہیں کیا جائے گا۔ جب حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر انسان اسے استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ حلال بھی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ حرام بھی ہو سکتی ہے، اگر حرام ہوگی تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا اثر وہ ضرور دکھائے گا۔ جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اس کا اثر ضرور دکھاتا ہے، پہلا اثر یہ دکھاتا ہے کہ حرام جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتا، باطل کے سامنے کھڑے ہو کر باطل کو باطل کا آئینہ نہیں دکھا سکتا، اسی لیے شہزادی زینب نے اصحاب حسینی کے بچوں کو بھی جو ہے کھجورے کھانے سے منع کیا تھا، کیونکہ کھجورے مشتبہ چیز تھی، ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام کمائی کی کھجورے ہوتی بچوں کے پیٹ میں جاتی تو پہلا اثر یہ ہوتا کہ بچوں کے اندر سے یہ طاقت چھن جاتی کہ وہ ظالم کے سامنے حق کا اظہار کرے، اسی لیے شہزادی نے کھجورے کھانے سے انکار کیا، شہزادی نے یہ اعلان کیا ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی زینب نے کوفہ کو فتح کیا ہے، شام کو فتح کرنا ابھی باقی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں حرام غذا چلی جائے گی تو ان کے اندر سے یہ تاثیر ختم ہو جائے گی کہ پھر وہ حق کا ساتھ نہیں دے پائیں گے اور ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کا اعلان نہیں کریں گے۔ شہزادی کی پرورش ایسی ہوئی ہے کہ شہزادی، اور اسی لیے کہتے ہیں شہزادی کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اور دربار میں جب بھی خطبہ دے رہی تھی، آپ نے بارہ سنا ہے، سنی ہوئی باتیں، تو لوگوں کو جو لگ رہا تھا کہ شہزادی خطبہ نہیں دے رہی ہے بلکہ علی دوبارہ آ گئے ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں، تو شہزادی صرف آواز میں علی نہیں تھی، شہزادی کردار میں تھی، شہزادی کے باپ کی زینت تھی، زینت صرف کچھ چیزوں میں نہیں تھی بلکہ مجموعہ فضائل علی شہزادی جناب زینب کی ذات میں چھوڑی۔ اللہ نے علی کو کچھ بیٹیاں دی، کچھ بیٹے دیے، لیکن ایک بیٹی ایسی جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جو ہو اپنی ماں کی صورت ہے، اور اللہ نے علی کو ایک بیٹا ایسا دیا جو ہو علی ہے، جسے ثانیہ حیدر کہا۔ امام علی علیہ السلام نے آپ نے بارہا سنا ہے، جناب بیگ جو ہے مسلم کو بلایا اور کہا کہ جا کر جناب عقیل کو بلایا، جناب عقیل کو بلایا اپنے بھائی کو، کہا کہ تم جو ہے عرب کا بہادر خاندان ہے۔ جناب ام البنین سے شادی ہوئی، جناب ام البنین آتے ہی سب سے پہلے جملہ کیا کہتی ہے کہ حسن و حسین تم مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا بلکہ تم مجھے اپنی کنیز سمجھنا۔ جناب ام البنین نے ہمارے خواتین کے لیے ایک درس دیا ہے، اگر آپ کی زندگی میں موڑ آ جائے کہ آپ زندگی میں اس موڑ پر پہنچ جائیں کہ جہاں آپ کی شادی کسی یتیم کے باپ سے ہو جائے تو پھر آپ اس گھر میں جانا تو ام البنین کے کردار کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا۔ جناب ام البنین نے کیا کہا؟ اے بیٹا حسن حسین، اے میرے مولا حسن حسین، مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، مجھے اپنی کنیز سمجھنا۔ اور اسی چیز کو شہزادی ام البنین نے اپنے بچوں کو جو ایک تربیت میں دی اور کہا، ہمیشہ کہتی تھی کہ مولا امام حسن حسین کا مرتبہ اور ہے اور آپ ان کے غلام۔ شہزادی جناب ام البنین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے پوری زندگی صرف کر دی، امام کے ہوتے ہوئے زبان سے ایک جملہ نہیں نکالا، یہاں تک کہ جناب عباس کی شجاعت
کہا کہ قیام حسینی کو صلوات پڑھے یہ کہا گیا 4 محرم کے قیام حسینی کو نکال کر دوسری جگہ لگایا جائے. آپ نے بارہ سنا کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام تلوار کو نکالتے ہیں اور زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں. اب کس کی مجال کے خط کو پار کرے, لیکن اللہ نے اطاعت عباس علیہ السلام, جیسے ہی مولا امام حسین علیہ السلام ایک اشارہ کرتے ہیں غازی عباس فوراً اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں. عباس صرف اپنی تلوار کو نیام میں نہیں رکھ رہے تھے بلکہ اپنی شجاعت کو نیام میں رکھ رہے تھے. کافی مشکل ہوگا. عباس کربلا میں موجود ہیں. 7 محرم پانی بند کر دیا گیا. عباس کربلا میں موجود ہیں. حسین کے بچے العطش 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 کی آواز. ہم ہمیشہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو یاد کرتے ہیں. جب بھی غازی ابو الفضل عباس کا تذکرہ آتا ہے آپ کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ غازی وہ ہے کہ جس نے حسین کے بچوں کی اور حسین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دونوں شاہیں قربان کر. سنیے, آج کے دن ہندوستان اور پاکستان خصوصاً وہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے اور لوگوں کو عباس کے کٹے ہوئے بازو پر بڑا بھروسہ ہے. وہ اپنی ہر حاجت حضرت عباس سے طلب کرتے ہیں. ہر نظر کوشش کرتے ہیں کہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام پر ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت صرف شیعوں میں نہیں بلکہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان بھی حضرت غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک خاص احترام کرتے ہیں. ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام اودھ ہے. اس علاقے کے حوالے سے ایک داستان ملتی ہے کہ محرم میں 8 تاریخ کو جب شیعہ جلوس نکالتے تھے اور علم حضرت عباس علیہ السلام لے کر باہر نکلتے تھے تو دوسری عورتیں پوچھتی تھی کہ کس کا علم ہے جو تم لے کر ہر محرم میں 8 تاریخ کو باہر نکلتے ہو. ایک سال ایک ہندو خاتون نے پوچھا یہ کس کا علم ہے. بتانے والے نے بتایا کہ یہ اس بہادر اور شجاع کا علم ہے کہ جو کربلا میں علم لے کر تو گیا تھا لیکن مشکیزے میں جیسے ہی چیت لگا اس نے اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیا. اس بیوی نے کہا اس کی کیا خاص بات ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باب الحوائج ہے. اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو, تمہاری حاجت ضرور قبول ہوگی. اس بیوی کے یہاں اولاد نہیں تھی. اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر یہ نذر کی کہ اگر خدا مجھے اگلے سال ایک اولاد دیتے تو میں ہر سال عباس کے نام کا سفرہ بچھاؤں گی. اللہ نے اسے اولاد دے دی. اب ہر سال یہ اپنے گھر میں غازی ابو الفضل عباس کی نظر دلاتی, کسی مسلمان کو بلاتی, فاتحہ دلاتی, لوگوں میں نظر و نیاز کو تقسیم کر دیتی. ایک سال اس نے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام کے دستر کو تو بچھا دیا لیکن کوئی مسلمان نظر نہیں آیا جو آ کر فاتحہ دے دے. صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی, یہ محترمہ پریشان ہو گئی. پریشان ہو کر باہر نکلتی ہے, کیا دیکھتی ہے راستے میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے. اس سے اپنے ہاتھوں کو جوڑتی ہے, یہ درخواست کرتی ہے اے شخص میرے گھر میں آج میں نے غازی کی نیاز دلائی ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, تو آ کر میرے گھر میں فاتحہ پڑھ دے. یہ شخص بیوی کے گھر آتا ہے, فاتحہ کو پڑھتا ہے. جب جانے لگتا ہے نا بیوی کہتی ہے اے شخص تھوڑی دیر کے لیے رک جا. ارے میں آج سے نہیں اس سے پہلے بھی فاتحہ دلایا ہے. جب بھی مسلمان فاتحہ دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. آج تو نے فاتحہ تو دلائی, ہاتھوں کو بلند کیوں نہیں کیا؟ عباس نے کہا اے بیوی جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. اے بیوی
ہے حسین کی نصرت میں میرے دونوں ہاتھ قربان ہو گئے. لو عزادارو، جب غازی مشق سکینہ کو پانی سے بھر کر خیام کی طرف واپس آ رہا تھا، اشقیاء نے جب دیکھا کہ اب غازی رکنے والا نہیں ہے، پیچھے سے ملعونوں نے وار کیا. غازی کا بایاں ہاتھ شہید ہوا. غازی نے مشکیزے کو دائیں ہاتھ میں سنبھالا. دشمنوں نے غازی کا بایاں ہاتھ بھی شہید کیا. غازی نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں سنبھالا. جب ایک ظالم نے مشکیزے پر وار کیا، مشکیزے کا پانی بہا. عباس نے اپنا رخ دریا کی طرف موڑ لیا اور پیچھے سے ایک ظالم نے ایک گرز لیا اور غازی کے سر پر اتنی زور سے وار کیا کہ غازی گھوڑے پر سوار. کربلا کا شہید، جب کوئی بھی شہید زمین پر آنا چاہتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے سہارے آتا تھا. اب ذرا آپ تصور کیجئے، جب میرا مولا عباس گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا تو اپنے سر کے بل گرا. وہ وقت بھی آیا جب میرا مولا عباس اپنے بھائی پر سلام کرتا ہے. ادھر مولا امام حسین علیہ السلام اپنے کمر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں الہان ان کا سراسری. اے بھیا عباس، تمہارے جانے سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. اب حسین چلتے چلتے اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کی آنکھیں خون میں غلطہ ہے، آنکھ پر تیر لگا ہوا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام غازی کو اپنے دانوں پر لیتے ہیں، اپنے گودی میں غازی کا سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھیا عباس، آپ کا یہ کیا حال ہو گیا؟ غازی نے کہا اے مولا حسین، حال بعد میں پوچھئے، ام المنین کا بیٹا شرمندہ ہے. ارے ماں نے سکھایا تھا جب بھی حسین آئے اس کے ادب پہ کھڑے ہو جانا. مولا معاف کر دیجئے، عباس اس حال میں ہے. پھر اس کے بعد غازی نے کہا مولا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری وصیتیں ہیں. مولا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. مولا میرے لاشے کو خیمے میں ڈالے جا. مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے. مولا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا آج آپ کا عباس اس دنیا سے جا رہا ہے. عباس چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی آپ کے چہرے کی زیارت ہو. ادھر حسین نے کہا اے بھیا عباس، میری بھی ایک تمنا ہے. زندگی بھر تم نے مجھے آقا آقا کہہ کر خطاب کیا. اے بھیا ایک بار اپنے بھیا حسین کو بھیا کہہ دو. ادھر غازی نے بھیا کہا، ادھر حسین نے عباس کے ہاتھ سے تیر کو نکالا. خون میں ڈبتے ہوئے آنکھوں نے حسین کی زیارت کی. ادھر حسین کے زبان سے جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر زینب نے بیویوں کو جمع کیا. اے بیویا، اب تمہارے بندے کا اللہ نگہدار ہے. جس کے بھروسے پر کربلا آئی تھی وہ غازی نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.
دعا